نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، یہ سورہ اعراف چل رہی ہے اور اس میں ایک اہم مضمون بیان ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل اختیار کیے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان اور عمل صالح، اس پر جنت ملے گی۔ اور عمل صالح کے متعلق پچھلے ہفتے تفصیل سے بتایا کہ کیا کیا عمل صالح ہیں۔ صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہی عمل صالح نہیں ہے، بلکہ سارے حقوق العباد کی ادائیگی کرنا، وہ بھی عمل صالح ہے۔ اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچانا، یہ بھی عمل صالح ہے۔ اپنی ذات سے دوسروں کو راحت پہنچانا، یہ بھی عمل صالح۔ تو یہ ایمان ہو اور عمل صالح ہو، اس کے بیچ میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ لا نکلف نفسا الا وسعها۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ عمل صالح تو بہت مشکل ہوں گے، ہم کیسے کریں گے؟ ہر زمانے میں، ہر حالت میں، ہر موقع پر عمل صالح کرنا ہے۔ بیمار ہیں تب بھی عمل صالح کرنا ہے، سفر کی حالت میں جب بھی اعمال صالح کرنے ہیں۔ تو آدمی کب کیسی حالت میں ہو، کیا ہو، کس طرح ہو، پھر وہ عمل صالح کیسے کر سکے گا؟ یہ ذہن میں سوال آ سکتا تھا۔ تو اس آیت میں بتایا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ ہم مکلف ہی نہیں بناتے، تکلیف ہی نہیں دیتے کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہر انسان کی طاقت میں ہے، قدرت میں ہے، بس میں ہے عمل صالح کو کرنا۔ یہ نہیں کہ اس کی وسعت میں ہے نہیں اور اسے حکم دے دیا۔
بلکہ عمل صالح کو اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان بنایا۔ الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ جب آدمی عمل کرنے لگتا ہے تو پھر آسانیاں محسوس کرتا ہے، نظر آتی ہیں کہ بھئی عمل صالح میں کتنی آسانیاں، دین پر عمل کرنے میں کتنی آسانی ہے۔ بھائی دیکھو، جو لوگ داڑھی کٹاتے ہیں وہ خرچہ کرتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، اور داڑھی رکھنے میں کوئی پیسہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں لگ رہا داڑھی رکھنے میں۔ عمل صالح کے اختیار کرنے میں دیکھیے پیسہ نہیں لگ رہا، ہاں داڑھی ہٹانے میں پیسے لگ رہے، اس میں مال لگ رہا ہے۔ نماز پڑھنے میں پیسے نہیں لگ رہے، ہاں فلم دیکھنے میں پیسے لگ رہے۔ تو گناہوں میں پیسے لگتے ہیں آدمی کے، اور نیکیوں میں عموماً پیسے نہیں لگتے۔ تو اللہ نے دین کو آسان رکھا۔ دیکھیے شادی بیاہ کو اللہ نے کتنا آسان بنایا، ہم نے اس کو کتنا مشکل کیا، کتنی رسوم رواج اس میں لگا دی۔ تو عمل صالح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ دیے ہی نہیں۔ دیکھیے اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھو، بیماری آ گئی، ہمت نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا، ٹھیک ہے نہ رکھو، ایسے زمانے میں رکھ لینا جب تمہیں صحت مل جائے۔ فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں شمار کر لینا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ابھی رکھو۔ اب تم میں ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تو نہ رکھو، دوسرے دنوں میں رکھ لینا۔ اچھا بھائی دوسرے دنوں میں بھی نہیں رکھ سکتے، کوئی حرج نہیں، ففدیۃ من طعام، فدیہ دے دینا کھانے کی شکل میں، ایک روزے کی جگہ صدقۃ الفطر کے برابر رقم صدقہ کر دینا۔ یہ ہے آسانیاں شریعت میں، یہ ہے سہولتیں دین میں، کہ جتنا انسان کے بس میں ہے اتنا حکم دیا۔ ہاں طاقت میں ہے، بس میں ہے، ہمت میں ہے، بس ہمت کر نہیں رہا۔ ارے اتنی گرمی میں میں کیسے روزہ رکھوں، میرے سے تو پیاس برداشت نہیں ہوتی، میرے سے تو بھوک برداشت نہیں ہوتی، میرے سے دھوپ برداشت نہیں ہوتی، میرے سے گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ اب اجازت نہیں، یہ جو اس کو مشکل لگ رہا ہے یہ اس کی اپنی سستی، اپنی غفلت، اپنی لاپرواہی کی وجہ سے۔ ورنہ یہی انسان جو روزہ رکھنے میں سستی کر رہا ہے، جب اس کو کہیں کمانے کا وقت آتا ہے تو پھر دھوپ کو بھی نہیں دیکھتا، تکلیف کو بھی نہیں دیکھتا، گرمی کو بھی نہیں دیکھتا، سب کچھ کرتا ہے۔ چار پیسے بچ رہے ہیں تو سب کچھ کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کے بس میں روزہ رکھنا بھی تھا، اگر اس کے بس میں نہ ہوتا تو پھر یہ دنیاوی اعتبار سے بھاگ دوڑ کیسے کر رہا ہے، کیوں دھوپ میں نکل رہا ہے، کیوں پسینے سے شرابور ہو رہا ہے۔ یہاں اس کو گرمی دھوپ یہ معنی نہیں ہے، جب روزے کا وقت آئے تو کہتا ہے معنی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمت تو تھی، طاقت تو تھی، اس نے خود نہیں رکھی۔ اچھا بھئی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو، کوئی حرج نہیں۔ حالانکہ قیام فرض ہے، مگر ٹھیک ہے تمہارے گھٹنوں میں درد ہے، تم کھڑے نہیں ہو سکتے، گھٹنے موڑ نہیں سکتے، نہ سجدہ زمین پہ کر نہیں سکتے، کوئی حرج، بیٹھ کے پڑھ لو، اشارے سے رکوع سجدے کر لو، رکوع کی جگہ بھی اشارہ کر لو، سجدے کی جگہ بھی اشارہ کر لو، کوئی ضرورت نہیں ہے سجدہ کر لو۔ اچھا بھئی بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں، لیٹے لیٹے پڑھ لو، رکوع اشارے سے کرو، سجدہ اشارے سے کرو، لیٹ کر نماز پڑھ لو۔ اتنی آسانیاں دی ہیں، اتنی سہولتیں دی ہیں، پھر آدمی کہے گا بھئی بڑی مشکل ہے۔ خرید و فروخت میں آسانیاں دی ہیں، کمانے کے اعتبار سے آسانیاں دی ہیں، نماز پڑھنے کے اعتبار سے۔ اچھا بھئی سفر کی حالت میں ہے، پاک جگہ پہ نماز پڑھ لو، ساری زمین مسجد بنا دی گئی۔ پانی نہیں ہے، اچھا بھئی تیمم کر لو، مٹی کو پاک کرنے والا بنا دیا۔ حالانکہ مٹی سے تو اور آدمی جو ہے میلا ہوتا ہے، مگر کہہ دیا چلو ٹھیک ہے پانی پر قدرت نہیں ہے، تیمم کر لو۔ اتنی آسانیاں دین نے دی ہیں۔ پچھلی امتوں پر بڑے مشکل احکام آئے تھے۔ حکم یہ تھا کہ کپڑے پر نجاست لگ جائے
تو کپڑے کا وہ حصہ کاٹ دو، کاٹ کے پھینک دو، دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ کتنا مشکل حکم۔ اب بچہ پیشاب کر دے کپڑے پر، کہتے وہ کپڑا وہ پھاڑ دو، جہاں جہاں پیشاب لگا ہے بچے کا اس جگہ کو پھاڑ کے پھینک۔ اب عورتیں بچوں کو سنبھالیں، ادھر بچہ پیشاب کر رہے، ادھر عورتوں کے کپڑے خراب ہو کے تو پھاڑ کے پھینک۔ یہ دھو کر پاک نہیں ہوگا۔ اور اس امت کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم دھو لو، 1000 دفعہ پیشاب لگ جائے بچوں کا، 1000 دفعہ دھو لو، پاک ہو جائے۔ اتنی رعایت دے دی، اتنی آسانی دے دی، پھاڑنے کی اور کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس امت کو کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو مقتول کے ورثہ قاتل کو معاف کر دیں تو بھی ٹھیک ہے، اس سے دیت لے لیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے میں اس کو قتل کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ قتل کی بھی اجازت دے دی اور دیت لینے کی بھی اجازت دے دی کہ اگر چاہے تو معاف کر دو، دیت لے لو۔ پچھلی امتوں میں قصاص ہی تھا، دیت نہیں تھی کہ بھئی اس نے قتل کیا تم بھی اسے قتل کرو، بس۔ اب یہ مقتول کے ورثہ معاف کرنا بھی چاہ رہے ہیں، کہتے ہیں معافی نہیں ہے۔ مقتول کے ورثہ کہتے ہیں بھئی ہمارا آدمی تو مر گیا، اب اسے نہ مارو، بس اس سے ہمیں کچھ پیسے دلوا دو، کہتے ہیں نہیں پیسے بھی نہیں ملیں گے، قتل کرو اس کو۔ اتنا سخت حکم تھا اس امت کے لیے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ جو حکم شریعت کا ہماری طرف متوجہ ہے ضرور ہمارے بس میں ہے، جبھی تو شریعت نے ہمیں دیا۔ کہتے ہیں بھئی جھوٹ سے بچنا مشکل ہے، کیسے جھوٹ سے بچیں، ماحول معاشرہ جھوٹ کرنے پہ بولنے لگی، اب تجارت میں جھوٹ نہ بولیں تو تجارت ہو نہیں سکتی۔ کہتے ہیں یہ ہماری اپنی نالائکی ہے، اپنی کوتاہی ہے۔ آج بھی سچ بولنے والوں کے کاروبار ترقی کر رہے ہیں، ان پر لوگوں کا اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اور وہ بھی پوری دیانتداری سے سچ بول کے کام کرتے ہیں، تو لوگوں کا اعتماد ہے، لوگ ان پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے۔ تو سچ کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا کہ ان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، اور چلا، اور لوگوں کو اعتماد بڑھا۔ آج بھی ایسے لوگ، ایسے تاجر موجود ہیں۔ تو الصدق ینجی والکذب یہلک۔ اس لیے ہر زمانے میں شریعت کے حکم پر عمل کرنا ممکن، کیسا ہی زمانہ آ جائے، کیسے ہی حالات آ جائیں، مگر دین پر جو عمل کرنا چاہے کر سکے، اس کے لیے شریعت نے اجازتیں دی ہیں۔ لہٰذا 70 سال تک روس یہ آذربائیجان اور ان علاقوں پر قابض رہا، اور نماز پڑھنا جرم تھا، حتیٰ کہ کوئی نماز پڑھتا تو اس کی گردن اڑا دی جاتی۔ قرآن پڑھنا جرم تھا، کوئی قرآن پڑھتا تو اس کی گردن اڑا دی جاتی، پورے گھر والوں کو جیل میں بند کر دیا جاتا۔ 70 سال تک یہ نظام رہا، مگر ان لوگوں نے نمازیں بھی پڑھی اور روزے بھی رکھے، قرآن بھی پڑھا اور اپنی اولادوں کو قرآن پڑھایا، اور دین کی تعلیم دی، مسائل سکھائے، اور وہ کتابیں جو ہمارے یہاں دارالافتاء میں اور مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں وہ کتابیں انہوں نے محفوظ رکھی۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے کہ میں ان علاقوں میں گیا تو انہوں نے ہمیں ان پرانی کتابوں کے پرانے نسخے دکھائے، کہا کہ یہ ہم جو ہے وہ بھوسے کے ڈھیر میں چھپا کے رکھتے تھے، اور کھیتی باڑی کرنے جاتے تو باپ بیٹے کھیتی باڑی کرتے تھے اور باپ بیٹے کو دین پڑھاتا تھا۔ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کھیتی باڑی کر رہے ہیں اور وہ دین پڑھاتے تھے، اور کتابیں پھر وہیں بھوسے کے ڈھیر میں چھپاتے تھے۔ اس طرح انہوں نے دین کو سیکھا سکھایا۔ دیکھیے 70 سال کے بعد جب یہ دور ختم ہوا تو کتنے وہاں قرآن کے حافظ بھی تھے اور کتنے قرآن پڑھنے والے بھی تھے، کہ گویا قرآن وہاں سے ختم نہیں ہوا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس زمانے میں بھی اللہ نے مدد کی اور توفیق دی کام کرنے والوں کو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جان کی بازی لگا کر یہ دین کو سنبھالا، یعنی سیکھنا سکھانا یہ سب ممکن العمل ہے، ہر زمانے میں ممکن۔ ضروری نہیں کہ مدرسے ہوں تبھی دین ہوگا، اور یہ عمارتیں ہوں تبھی دین پر عمل کرنا ممکن ہوگا، یا مسجدیں ہوں جبھی نماز ہوگی ورنہ نماز نہیں ہو سکتی۔ تو اس ان علاقوں میں مساجد ختم ہو گئی، مدارس ختم ہو گئے، قرآن کو انہوں نے ختم کر دیا، نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی، مگر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔
انسان کی وسعت میں ہے کہ وہ ہر حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے، ہر جگہ ہر زمانے میں پڑھ سکتا ہے، مگر ہمت ہونی چاہیے۔ تو دیکھیے یہ روس کے لوگوں نے پڑھ کے دکھائی، آذربائیجان، شیشان، چیچنیا، یہ سب لوگوں نے نمازیں پڑھیں اور اللہ نے ان کی مدد کی، گویا ان کو وسعت دی تھی، یہ حکم ان کی وسعت سے باہر نہیں تھا۔ تو قیامت تک کے لیے ہمارے دین ممکن العمل ہے اور ہر علاقے میں ممکن العمل ہے، یعنی کہ افریقہ کے جنگل میں اس پر عمل نہیں ہو سکتا، یہ دین ایسا ہے کہ افریقہ کے جنگل میں بھی اس پر عمل ہو سکتا ہے اور امریکہ کے ترقی یافتہ شہر میں بھی اس پر عمل ہو سکتا ہے، جنگلوں بیابانوں میں اس پر عمل ہو سکتا ہے اور اعلیٰ ترقی یافتہ شہروں میں بھی اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ چلتے اڑتے جہازوں میں نمازیں پڑھی، وہاں بھی نماز ہو گئی، اس کا طریقہ بتا دیا کہ کیسے نماز پڑھنی ہے، کہ جہاز میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، قبلے کا تعین کرو اور نماز پڑھو، ہو جائے گی نماز۔ دیکھیے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی انسان کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا مگر اس کا جو اس کی وسعت میں ہے۔ باقی جو بعض اوقات ایسے حالات آ جاتے ہیں، ایسی پریشانیاں آ جاتی ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ اب میں کیسے عمل کروں شریعت پر، میرے لیے تو کوئی موقع ہی نہیں ہے شریعت پر عمل کرنے کا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سارے حالات، اسباب یا تو اس کی اپنی نالائکی کی وجہ سے آتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ اب وہ علماء سے رجوع کرے، اس سے نکلنے کی صورتیں، تدبیریں سوچے۔ آدمی کہتا ہے ارے میں تو قرضوں میں جکڑ گیا ہوں، اب تو میں سودی قرض لوں گا تبھی نکل سکتا ہوں، ورنہ کیسے نکلوں؟ اب میں یہ تو قرآن تو کہتا ہے سود نہ لو، شریعت تو کہتی ہے سودی معاملات نہ کرو، اور اب میرے لیے تو مجبوری ہو گئی ہے۔ نہیں نہیں، یہ اس کی اپنی کوتاہی ہے، اس کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ یہ غور کرے، علماء سے پوچھے کہ میرے لیے اب کیا صورت ہے کہ میں قرض ادا کروں۔ آدمی چاہتا یہ ہے کہ میری خواہشیں بھی پوری ہوتی رہیں اور میرے کام بھی بنتے رہے۔ اب گھر ہے اس کے پاس 2 کروڑ کا، تو کہتا ہے گھر کیسے چھوڑوں، وہ قرضہ لے لوں سود پہ اور اپنے قرضے ادا کروں، اپنی ساکھ بچاؤں، اپنی عزت بچاؤں۔ گھر بیچوں گا تو عزت خطرے میں پڑے گی کہ لوگ کہیں گے کیوں گھر بیچ دیا۔ نہیں نہیں، اب تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی وسعت میں ہے کہ یہ بیچ دے اور اپنی عزت بچائے، سود لینے کی اس کو اجازت نہیں۔ تو بہرحال شریعت کے ہر حکم پر عمل کرنا ہر زمانے میں ممکن ہے، بلکہ آسان ہے۔ اگر مشکل لگ رہا ہے، ناممکن لگ رہا ہے تو وہ ہماری کمی کوتاہی سے۔ تو اس آیت میں واضح طور پر بتا دیا کہ شریعت کا ہر حکم آسان ہے اور انسان کے بس میں ہے، وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، بشرطے کہ ہمت کرے، کوشش کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بھائی چلنے لگے دین کے راستے پر، آسانیاں اللہ تعالیٰ مہیا فرمائیں گے، راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ جب مسافر سفر شروع کرتا ہے، دور سے دیکھتا ہے تو راستہ بند نظر آتا ہے، سڑک ملی ہوئی نظر آتی ہے، درخت ملے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر جب وہ راستے پہ چلنے لگتا ہے تو یہ راستہ کھلتا چلا جاتا ہے، منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا نکلف نفسا، ہم نے نہیں مکلف بنایا کسی جان کو الا وسعها، مگر اتنا جو اس کی طاقت میں ہے، اس کی قدرت میں ہے۔ تو شریعت کا ہر حکم وہ ممکن العمل ہے اور اس پر عمل کرنا انسان کے بس میں ہے، انسان کی طاقت میں ہے۔ یہ اس کی جھوٹے باتیں ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ میں عمل نہیں کر سکتا، میرے لیے مشکل ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، تو یہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں اور یہ سارے نیک عمل ان کی قدرت میں ہیں، ان کی طاقت میں ہیں، ان کے بس میں ہیں، ایسے نہیں کہ نہیں ہے، تو ان نیک عمل کرنے والے یہی لوگ جنت والے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور یہ چند دن نہیں رہیں گے، چند سال نہیں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو دنیا میں تھوڑی سی مشقت ہوگی احکامات کو پورا کرنے میں، تھوڑی سی الجھن ہوگی احکامات کو پورا کرنے میں، تھوڑی سی خواہشیں قربان کرنی پڑیں گی شریعت پر عمل کرنے میں، یہ ساری خواہشیں یہاں قربان کر لو، آگے پھر ہمیشہ ہمیشہ تمہاری خواہشیں پوری ہوں گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ یہ وقت آنے والا ہے، یہاں تھوڑی سی خواہشات کے خلاف چلنا ہوگا، مرضیات کے خلاف چلنا ہوگا،
آسانیوں کے خلاف چلنا ہوگا، دلوں کی خواہشیں، ارمان، آرزوئیں، ان کو اور روکنا پڑے گا، بریک لگانی پڑے گی۔ پھر یہ کہتے کہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی پھر ہمیشہ چاہتیں پوری ہوں گی، خواہشیں پوری ہوں گی، مرضیاں پوری ہوں گی، پھر ہمیشہ ہمیشہ آسانیاں اور راحتیں آ جائیں گی۔ یہاں تھوڑی سی پابندی کے ساتھ وقت گزارنا، تو بار بار قرآن کہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ یہ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہاں تھوڑی سی فانی زندگی ہے، تھوڑی سی پریشانی شریعت پر عمل کرنے میں آتی ہے تو بھگت لو، برداشت کر لو، انشاءاللہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے مزے، ایسے مزے کہ پھر یہ ختم ہی نہیں ہوں گے، یہ مزے بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ تو ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اور آگے فرماتے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے سینوں میں سے ہر قسم کی کھوٹ ہٹا دیں گے، نکال لیں گے۔ بھئی دنیا میں جب لوگ رہتے ہیں آپس میں تو بھلے دیندار ہوں، کچھ نہ کچھ مزاج کے خلاف باتیں پیش آنے سے دلوں میں ناگواریاں آتی ہیں، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ بدگمانیاں آتی ہیں۔ اس کو غل سے تعبیر کیا جاتا ہے، غل۔ تو جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ غل سینوں سے نکال دیں، یعنی پھر جب جنت میں مسلمان جائیں گے تو سب کے سینے ایک دوسرے سے پاک ہوں گے، کوئی کسی کے دل میں برائی، غلط فہمی اور ناگواری نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو آتی ہے، اور کیوں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مزاج ہر ایک کے مختلف بنائے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے کچھ ناگواری نہ ہو، کچھ نہ کچھ ہوتی ہے۔ صحابہ میں تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، حضرت علی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے، عثمان، طلحہ اور زبیر کے سینوں کو پاک صاف کر کے جنت میں داخل کریں گے، یہ آیت ہمارے لیے آئے گی۔ خلافت کے زمانے میں کچھ ان کے دلوں میں آپس میں رنجشیں ہوئی تھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ جمل میں یہ لوگ شہید ہوئے۔ تو فرماتے ہیں کہ دلوں میں تھوڑی سی غلط فہمیاں آئی تھیں، جنت میں جانے سے پہلے ہمارے دلوں سے اللہ یہ نکال دیں۔ یہ ہے غل۔ اور یہ کہاں نکالیں گے؟ فرماتے ہیں کہ میدان محشر کے سارے مراحل طے ہوں گے، سارے مرحلے میدان حشر کے، جیسے ہی جنت قبر سے نکلیں گے میدان حشر کی منزل شروع ہوگی، پھر وہاں میزان عمل ہے، اعمال تولے جائیں گے، پھر اعمال نامے ملیں گے دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں، پھر حساب کتاب ہے، یہ مختلف مراحل ہیں، پھر سوال جواب ہیں، یہ سارے مراحل طے کر کے آخری جو منزل ہوگی وہ پل صراط کی ہوگی۔ پل صراط کا ایک کنارہ میدان حشر میں اور دوسرا کنارہ جنت میں، بیچ میں جو ہے وہ جہنم ہے، جہنم کے اوپر یہ پل بنایا گیا۔ تو میدان حشر ختم ہوتا ہے، پل صراط کا آغاز ہوتا ہے، نیچے جہنم اور آگے پل صراط جہاں ختم ہوتا ہے وہاں جنت۔ تو پل صراط پر ایک آخری گھاٹی آئے گی، وہاں ایک چشمہ ہے آب حیات۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جب یہ پل صراط سے پار کر جائیں گے تو جنت میں جانے سے پہلے ایک چشمہ ہے، اس کے پانی کو آب حیات کہتے ہیں کہ اس میں ان سب کو ڈبکی لگائی جائے گی اور وہ پانی پلایا جائے گا، اور اس سے ان کے سینوں کا سارا غل نکل جائے گا، سارا دلوں کی غلط فہمیاں اور برائیاں اور کوتاہیاں سب دل سے صاف ہو جائیں گی، پاک صاف ہو کے پھر جائیں گے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو سورہ دہر میں آیا کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو شراب طہور پلائیں گے، پاک کرنے والی شراب۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت جنت میں داخل ہونے سے پہلے یہ شراب طہور پلائیں گے۔ جب یہ شراب طہور پئیں گے تو سارے دل کی یہ خامیاں، یہ برائیاں سب دھل جائیں گی، اور پھر یہ پاک صاف ہوگی جنت میں داخل ہوں۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب اہل جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے سے پہلے اللہ ان کے دلوں کو صاف کر دیں گے۔ جو ان کے دلوں میں آپس میں دنیا میں رنجشیں تھیں، ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے کی خامیاں ہوتی تھیں، ایک دوسرے کی ناگواریاں ہوتی تھیں، مزاج کے خلاف باتیں پیش آتی تھیں، پی لیتے تھے، کہتے نہیں تھے، لڑتے نہیں تھے، انتقام نہیں لیتے تھے، جو فطری تھا وہ تھا،
دل میں آتا تھا، اس وجہ سے دلوں میں تھوڑی سی جو کمی کوتاہی تھی آج وہ صاف کر دی جائے گی۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، ہم ہٹا دیں گے جو ان کے سینوں میں ہے، من غل، جو ٹیڑھ پن، جو کمی کوتاہی، جو میل کچیل، جو غلط فہمیاں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں تھیں، آج اللہ وہ دلوں سے نکال لیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، کہ اس کے نیچے نہریں بہری ہوں گی۔ وقالوا، اور جنت میں پہنچ کر یہ کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی ہدانا لہذا، جس نے ہمیں اس جنت میں پہنچا دیا۔ یعنی جنت میں جا کر اہل جنت اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں یہاں پہنچا دیا۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم خود تو یہاں پہنچ نہیں سکتے تھے اگر اللہ ہمیں یہاں نہ پہنچاتے۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، تحقیق ہمارے پاس ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول حق بات لے کر آئے۔ انہیں پکارا جائے گا کہ یہ ہے جنت جس کا تمہیں وارث بنایا جا رہا ہے، مالک بنایا جا رہا ہے، بس اب اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ آگے اور بھی جنت کے کچھ مناظر ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک الجنۃ جنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔